السلام علیکم۔ اللہ کی سنت کو اسٹڈی کرتے ہوئے کہ اللہ نے پہلی قوموں کو کیا کیا، تو اللہ کی سنت تو نہیں بدلی۔ تو آج ہم شعیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا ان کا قصہ پڑھیں گے اور انشاءاللہ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے بھی، دوسری جگہ پہ مدین بھی آیا، انہوں نے بھی، رہنے والے ایکا نے بھی رسولوں کو ریجیکٹ کیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان کو شعیب نے کہ کیا تم نہیں تقوی اختیار کرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اچھا یہ غور سے پڑھیں، میں کوئی اپنی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ترجمہ سنا رہا ہوں، اور یہ ترجمہ ہی ہے جو رب کے سمپل الفاظ میں۔ تو شعیب نے کہا کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، میں ہوں پیغام پہنچانے والا، امانت دار، بڑا امین ہوں اس بات پہ کہ اس میں کچھ بھی خیانت نہیں کرتا میسج۔ جب میں رسول کا نام لیتا ہوں تو میں کوئی اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو ٹرانسلیشن ہے وہ کر رہا ہوں، اگر خود لوں گا تو باقاعدہ ان کا ایسے ہم نام نہیں لے سکتے کسی رسول کا، جیسے احمد، حامد، زاہد، عابد لیتے ہیں، نہیں۔ انی لکم رسول امین، میں ہوں تمہارا رسول امانت دار۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو، میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، نہ ووٹ، نہ چندہ، نہ کوئی اور چیز مانگ رہا ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، مجھے تو رب العالمین دے گا، بہت بڑی بات ہے، کیا رب کا اجر؟ تم لوگوں سے کچھ نہیں مانگتا کوئی، اپنے رب کے پاس تو بہت کچھ ہے نا، تو رب کے لیے کر رہا ہے انسان، وہ تو رب کے لیے کر رہے تھے۔ پلس سب سے بڑی اصلاح ہوتی ہے انسانوں کی جب آپ رب کی باتیں ماننی شروع کرتے ہیں، دنیا کا بھی وہ مالک ہے، آخرت کی بھی وہ مالک ہے، دنیا بھی آپ کو دے گا، آخرت بھی دے گا۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نجیہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین پر ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ الگ کر دیا، پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، سب سے بڑا یہ جو ہے نا، یہ سارا فراڈ ہوتا ہے، مکر ہوتا ہے لوگوں کا۔ یہ دین جو ہے یہ ٹوٹل سروس ٹو دا ہیومینٹی بائی بینگ سلیو آف اللہ۔ آپ اپنی مرضی اللہ کے قانون کے مطابق اینڈ یو بیکم اے پیسفل مین، یو آر اے گیور، آپ گیور بن جاتے ہیں دنیا کو دینے کے لیے۔ اللہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ آپ کو دیتا ہے پھر۔ تو کہتے ہیں اوف الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ناپ پورا کرو، کم کرنے والوں میں سے مت ہو، بہت بڑی گناہ ہے۔ چاہے آپ کام کیسے کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں چیزوں میں، ناپ تول میں کم کرتے ہیں، اور کوئی ایسا کام جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہو، کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ عیب چھپاتے ہیں کسی چیز کی، لوگوں کو نقصان کسی قسم کا، اللہ سے ڈریں۔ دیکھیں اللہ برکت ڈالتا ہے آپ کے رزق میں، آپ مخلص ہو جائیں اور کسی کو نقصان مت دیں۔ چیز بیچیں، کوئی چیز بھی ہو تو اس کو مخلصی سے دیں لوگوں کو۔ اللہ سے بہتر کون حقوق العباد جانتا ہے؟ یہی تو چیز ہے، یہی حقوق اللہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈر کے کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے تو تیرے پہ بھروسہ کرا ہے، یہ چیز تو میں نے اتنی کی لی تھی، اب ٹوٹ گئی، میں کیا کروں، لوگوں سے چھپا کے بیچتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تو مجھے بچا نقصان سے۔ اللہ برکت ڈالتا ہے، لائف بے برکتی ہو گئی کہ فراڈ آ گیا اس میں۔ تو کہتے ہیں اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن بھی کرو، ناپ بھی پورا دو، وزن بھی میں بھی سیدھے ترازو سے دو۔ کتنا خوبصورت آرڈر ہے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مت کرو لوگوں کی چیزیں کم، کسی چیز کو نقصان مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہی سب سے بڑا فساد ہے، مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہو، لوگوں کو نقصان دینا فساد ہے۔ یہی تو آرڈر حقوق العباد ہے۔
لیکن یہ اصل میں حقوق اللہ ہے. آپ اللہ سے ڈر کے کر رہے ہیں, آپ اللہ سے اجر مانگ رہے ہیں, آپ اللہ سے زندگی میں برکتیں مانگ رہے ہیں, نہ کہ فراڈ پہ آپ کو یقین ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نیکی کروں گا, اچھے کام کروں گا تو اللہ مجھے اس کا اجر دے گا اور وہ لوگوں کو فائدہ دیں گے. آپ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فساد مت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةِ الْأَوَّلِينَ, اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا, پوری پہلے قوموں کو بھی پیدا کیا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انما انت من المسحرین, تجھ پہ تو سحر ہوا ہے, اور تو تجھ پہ تو کوئی, انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا, تو ہماری طرح ایک آدمی ہو. ان نظنکم لمن الکاذبین, ہم تو تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہو. کو اللہ کی باتوں کو, اللہ کی بات سنانے والا اس کو جھوٹا کہہ رہے. تو وہ کہنے لگے فسقط علینا کسفا من السماء, پھینک دے ہم پہ کوئی آسمان سے ٹکڑا, لے عذاب, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے تو لے عذاب. قال ربی اعلم بما تعملون, اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے جو تم عمل کر رہے, بچ کے نہیں جا سکتے رب سے. فکذبوہ, تو انہوں نے, پوری عوام نے اللہ کی باتوں کو کہ سنانے والے رسول کو ریجیکٹ کر دیا. آج بھی ہمارا رسول موسٹ ریجیکٹڈ ہے, جھوٹ باندھ کے ان کو مانا جا رہا ہے. قرآن جو انہوں نے سنایا ہے یہ تو خبر ہی نہیں ہے, تو ریجیکٹڈ ہی ہوا. یہی ریجیکٹ, اس لیے ہم محکوم ہے دنیا میں, یہی عذاب ہے ہم پر. اپنے پسند کا لیڈر بھی ہمیں عذاب دے رہا ہے, وہ اس بیچارے کا بس میں نہیں ہے, اس کا ہر فیصلہ اللہ اس کو عذاب میں کنورٹ کرے گا. He has no other option but to give you pain, کیونکہ آپ, یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. یہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ان پر ایسے مبعوث کروں جو ان کو عذاب دیں گے تا قیامت. اللہ سے ڈرے تو اللہ سب کچھ بدل دے گا آپ کا. یقین کریں نا, یہ توکل کریں اللہ پہ. تو انہوں نے ریجیکٹ کیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ, تو ان کو پکڑا بلیک, کالے بادلوں کے عذاب میں. اب بھی عذاب آتا ہے کالے بادل, کتنا طوفان ہوتا ہے اس میں, ہمیں کوئی بے خوفی ہوتی ہے. انہو کانا عذاب یوم عظیم, یہ بڑے دن کے عذاب میں سے تھا. بڑے دن کے عذاب میں سے, کوئی بڑا دن نہیں تھا, بڑے دن کے عذاب میں سے تھا. قیامت تو نہیں آئی تھی, لیکن آپ کے اوپر تو بڑے دن کا عذاب آ گیا. جہاز ڈوبتا ہے, جہاز تباہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر دیکھو نا کیا ہوتا ہے, کیا بگدڑ ہوتی ہے. یہ بڑے دن نفسا نفسی ہوتی ہے, یہ بڑے دن کے عذاب ہیں. آپ کہہ رہے نہیں یہ تو سارے شہید ہو گئے. اللہ کے عذاب کو ہی آپ نے اسی طرح جیسے رسول کو کہتے ہیں جھوٹ بول رہے, ان کو تو جھوٹا کر دیا آپ نے, اللہ کی بات کو جھوٹا کر دیا, رسول کو جھوٹا کر دیا. اللہ کہہ رہے میں نے ان کو بڑے عذاب میں, کوئی آپ نے کہا نہیں یہ تو اچانک عذاب آیا, یہ تو بڑی بڑی رحمتیں ہیں. توبہ کرو پلیز, اپنے آپ کو بچا لو, مت چلو ان جھوٹ پہ. جھوٹ کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی, جھوٹ آپ کو نقصان دے گی. لسن ٹو دا ٹروتھ آف اللہ. جب تک آپ سچ کو پکڑیں گے آپ کو کوئی نقصان ہوگا, اور سچ میرا رب ہے, حق میرا رب ہے. جھوٹ پہ یقین کریں گے زندگی تو بڑی گزر جائے گی. تو انہو کان عذاب یوم عظیم, یہ بڑے دن کے عذاب میں سے تھا. ان فی ذلک لآیۃ, اس میں نشانی ہے, بہت بڑی وزڈم ہے. لیکن وما کان اکثرہم مومنین, اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے, اکثر لوگ اندھیروں میں ہی رہتے, نظر نہیں آتا. کیونکہ کچھ گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں آپ نے, اللہ آپ کو قبول نہیں کرتا. سب سے پہلے آپ نے گناہوں سے توبہ کرنی, تب آپ کے عذاب ٹلے گا, مشکلات ٹلے گی, برکت آئے گی آپ کی لائف میں. کیونکہ تیرا رب ان ربک لہو العزیز الرحیم, تیرا رب وہی عزیز الرحیم, زبردست ہے اور رحیم ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کی سے اتارا گیا. رب العالمین پہ بلیو کرو, توبہ کر لو, فوراً توبہ کرو.
اپنی لائف کو دیکھو، اپنی مخلصی سے سوچو اپنے بارے میں. یہ جتنے بھی آپ کے اوپر مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ جس کو آپ چھپا رہے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں، اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، اللہ کے کلام کا علم ہی نہیں ہے آپ کو، اللہ کیا چاہتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے، مالک کو پہچانا ہی نہیں آپ نے. مالک تو بڑی عزت والی ذات ہے، اس کو تو ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن مشکل میں صرف پھر بھول جاتا ہے، میں کہتا ہے یہ ہوا، مجھے یہ ہوا. انشاءاللہ جاری رکھوں گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب